متحرک حروف کی آواز میں جب مخرج کے دو حصے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ منہ اور جبڑے کی حرکت بھی شامل ہوتی ہے، تو یعنی کہ متحرک حروف میں تباعد پایا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 111۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ نمل آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے تباعد۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک ٹاپک چل رہا تھا حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، جن میں ہم نے 4 کہہ لیں کہ مختلف قسم کی جو آوازیں تھی وہ ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جو تھا تصادم کے بارے میں سیکھا کہ دو اجسام کا جو مضبوط ٹکراؤ ہے اس کو تصادم کہتے ہیں، اور تصادم ہمارے پاس ساکن حروف میں پایا جاتا ہے۔ ایکسیپشنل کیس ہمارے پاس یہ تھا کہ حروف مد و لین اور قلقلے میں تصادم نہیں پایا جاتا، باقی سارے ساکن حروف میں تصادم پایا جاتا ہے۔ دو اجزاء کا ٹکراؤ جس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی، کلیئر؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا حروف مد و لین کے بارے میں کہ چونکہ حروف مد و لین میں اہتزاز پایا جاتا ہے، ایک قسم کی وائبریشن یعنی کہ ارتعاش پایا جاتا ہے، اور اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے، کیونکہ الف مدہ کے لیے منہ کا کھلنا، واو مدہ کے لیے دونوں ہونٹوں کا گول ہونا، اور یا مدہ کے لیے جبڑے کو پیچھے کی طرف لے کر جانا، یہ منہ اور جبڑے کی حرکت میں ہی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے اہتزاز اور تصادم جو تھا وہ پڑھا پچھلی 2 کلاسز میں، اور کہہ لیں کہ ایک دفعہ میں نے اس کی ریویژن بھی کروا دیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اگلا ٹاپک سمجھ ہی تب آئے گا جب ایک دفعہ کچھ چیزوں کی ریویژن ہو جائے گی۔ پیچھے بچتے، اچھا اس میں ساکن حروف ہو گئے۔ ساکن حروف میں ہم نے سمپل والا ساکن بھی دیکھ لیا، حروف مد و لین والا بھی یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہمارے پاس متحرکہ آ جاتے ہیں۔ مائنڈ میں رکھیے گا، حروف مد و لین میں اہتزاز پایا جاتا ہے، ابھی تک ہم نے حروف قلقلہ نہیں دیکھا، ابھی قلقلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم دیکھیں گے جی متحرک حروف جس میں تباعد پایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں متحرک حروف مخرج کے 2 اجزاء کے جدا ہونے سے وجود میں آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کاغذ آپس میں جڑا ہوا تھا، ایک پیپر تھا، اس کو ہم نے درمیان سے پھاڑ دیا، ٹار کر دیا، 2 مضبوط اجزاء کو ہم نے جدا کر دیا۔ تمام متحرک حروف کی آواز اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ متحرک حروف کی آواز میں جب مخرج کے 2 حصے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ منہ اور جبڑے کی حرکت بھی شامل ہوتی ہے، تو یعنی کہ متحرک حروف میں تباعد پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیے، اگر آپ زبر کے لیے، پہلے ہم حرکات میں زبر کی اگزامپل لیتے ہیں۔ زبر کو عربک میں فتح کہتے ہیں۔ اب میں نے با کے اوپر جو ہے وہ زبر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب با زبر با، 2 اجزاء جو تھے وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو الگ کر دیا۔ منہ کا کھلنا زبر کے لیے ہوتا ہے جس کو عربک میں فتح کہتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں منہ اور جبڑے کی حرکت جو ہے وہ شامل ہے، اور میں نے 2 اجزاء کو، مخرج کے جو 2 اجزاء تھے، جو 2 حصے تھے، ان کو میں نے الگ کیا، با۔ اس کے بعد دیکھیے جبڑے کو اگر ہم پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں کسرہ کے لیے، ٹھیک ہے، کسرہ کہتے ہیں زیر کو۔ یہ لکھ لیجئے اردو بھی اس کی، کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کی کہہ لیں کہ عربک ہی اس دفعہ لکھ دی ہے، تو لکھ لیں۔ فتح کو زبر کہتے ہیں، کسرہ زیر کو، اور ضمہ پیش کو۔ تو جبڑے کو جب آپ پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں، با زیر بی، اس میں بھی جبڑے اور منہ کی حرکت جو ہے وہ شامل ہے، وہ کھلتے ہیں۔ ہونٹوں کو گول کرنا یہ ضمہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ پیش کے لیے، جیسے با پیش بو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ متحرک حروف میں تباعد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور
اہتزاز اور ایک وائبریشن سی وہ حروف مد و لین میں پائی جاتی ہے اور منہ اور جبڑے کی حرکت اس میں شامل ہے۔ تباعد میں دو اجزاء کا جدا شامل ہے اور منہ اور جبڑے کی حرکت اس میں شامل ہے تباعد میں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا جو منہ ہے وہ اچھے طریقے سے زبر کے لیے کھلنا چاہیے، جبڑے آپ کا پیچھے جانا چاہیے زیر کے لیے، ہونٹوں کا گول ہونا چاہیے پیش کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مثال جیسے با بی بو کی آواز سے مل سکتی ہے ہمیں۔ تو یہ جو بات ابھی میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل کے تھرو یہاں پہ سمجھائی تھی، یہ میں نے ایک باکس میں نیچے بھی مینشن کر دی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں تک ہم نے اب تک کیا کیا چیزیں کور کی ہیں، ایک دفعہ اس کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ ساکن حروف کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں، جس میں پہلے حصے میں ہم نے تصادم دیکھا، جس میں سمپل ہمارے پاس جو جزم کی ایگزامپلز ہیں وہ آتی ہیں۔ حروف مد و لین اور قلقلہ اس میں شامل نہیں ہے۔ حروف مد و لین میں اہتزاز پایا جاتا ہے اور متحرک حروف میں تباعد پایا جاتا ہے۔ پیچھے رہتا ہے ہمارے پاس قلقلہ۔ قلقلے پہ ذرا اب ہم بات کریں گے نیکسٹ کلاس میں، کیونکہ قلقلے میں تباعد، تصادم اور اہتزاز ان تینوں میں سے ہی کوئی چیز آئے گی، لیکن کس طریقے سے آئے گی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے۔ ہوپس ہو کہ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوں۔ اور وہی بات ہے، احتقاق تو ہم نے ایڈ ہی نہیں کرنا، صرف یہ تینوں آواز کے جو حصے ہیں انہی کو ہم نے جزم والے حروف میں اور اس میں متحرک حروف میں جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ چلیں جی، یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ یہی تک کمپلیٹ ہوتی ہیں آج کے لیسن کی۔ ہوپس ہو کہ آج کا جو لیسن ہے آپ لوگوں کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہو۔ اب چلتے ہیں جی اپنی تجوید کے لیسن کی طرف۔ تجوید کے لیسن میں آج ہمارے پاس کیا ہے جی، سورہ نمل ہے۔ اس کی کمبینیشن بھی اچھا خاصا کہنے کے ٹائم لیتی ہیں۔ چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین، ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ اس میں بڑی مد کے بعد وہ بھی آپ کے نے ادائیگی کرنی ہے 4 سے 5 سیکنڈ، جان، پھر جوائننگ کے بعد نون شد کا غنہ 2 سیکنڈ، اور پھر تنوین کے بعد یہاں پہ ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ نے اس غنے کو 2 سیکنڈ لے کے جانا ہے۔ جان ولا، ٹھیک ہے، تو اس کو احتیاط سے پڑھنا، سب غنوں کی مقدار اور مد کی مقدار سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ منطق الطَّيْرِ قاف اور طاء دونوں موٹے لیٹر ہے، دونوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، پیچھے بھی تو آ رہا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظری ماذا تأمرین. یہ والا واو بھی سائلنٹ ہے اور یہ والا واو بھی سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مد ہوگی اولو اور وَأُولُو, یہ دونوں واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلہ وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. چلیں جی, آج کی کلاس ہماری آیت نمبر 35 تک ہی ہے, یہیں تک آپ نے لیسن کرنا. اور دوسری بات, اس کی کمبینیشنز مشکل ہیں. میں خود یہ بات بول رہی ہوں, بلکہ میں یہ بات کبھی نہیں بولتی. مشکل ان سینس کہ نیو وکیبلری ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ جیسے آپ لوگوں کو نیو وکیبلری فیل ہو رہی ہے, جی یہ ورڈ پہلے نہیں پڑھا, کیونکہ یہ کہنے سورہ نمل میں چونٹیوں کا قصہ آتا ہے, سلیمان علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہوتا ہے, تو نیو وکیبلری ہے, یہ پیچھے اس طرح ڈسکس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب میرے پاس یہ پورا ہے وجدتم امرأۃ. ٹھیک ہے, اس پورے کو الگ سے انڈر لائن کریں اور اس کی الگ سے پریکٹس کریں. وجدتم امرأۃ کرتے رہے, پھر اس کے بعد اس کو پورا پڑھیں آیت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح جہاں پہ بھی پرابلم آ رہی ہے, زبان پہ ورڈ نہیں چڑھ رہا, تو وہاں پہ اس ورڈ کو جو ہے پوری کمبینیشن کو انڈر لائن کریں, پہلے اس کی پریکٹس کریں, پھر اس کو آیت کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی دیکھیں, یہ بھی اچھا خاصا ہے. او لأذبحنہ. ٹھیک ہے, اس کو الگ سے پریکٹس کریں, جب یہ زبان پہ چڑھ جائے پھر اس کو آیت کے ساتھ پریکٹس کریں. اس پہ پریکٹس زیادہ ہوگی, پہلے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ نیو کمبینیشنز ہیں, وکیبلری ایک نیو آئی ہے, تو یہ آپ لوگوں نے چونکہ پہلے نہیں کی, تو اس لیے یہاں پہ محنت کی ضرورت زیادہ محسوس ہوگی. میں جہاں پہ لیسن آپ کو یہ ریکارڈ کرنے سے پہلے جہاں پہ میں اس کی 2-3 دفعہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہوں, تو مجھے آج زیادہ پریکٹس کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھنا ہے. چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.